अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे चीन की कामयाबियों की, इस हवाले से मईशत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्क्रैप गाड़ियों की रिसाइकलिंग, ज़राअत के शोबे में बरख रफ्तार तरक्की, 8वीं चाइना इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपो, फोरम ऑन द डेवलपमेंट ऑफ शीजोंग, इंटरनेशनल एजुकेशनल सिंपोजियम, 15वीं नेशनल गेम्स, कपास की कटाई के दिलकश मनाजिर, चाइना मीडिया ग्रुप की खलाई दस्तावेजी फिल्म और दीगर दिलचस्प रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। 32वीं एपिक इजलास में तकरीर के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग ने बाहमी फायदे पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरक्की के लिए अज़्म का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी सदर ने कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़, आलमी सतह पर फ़ायदेमंद और जामे तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। मुख्तलिफ माहिरीन के मुताबिक 32वें एपेक इजलास में अपनी तकरीर के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग के कसीरुल जहती पर इसरार ने बाहमी फ़ायदे पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी बरादरी की तामीर के लिए चीन के मुसलसल अज़्म का इज़हार किया है। अपनी तकरीर में उन्होंने कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़, खित्ते में एक खुला इक़्तिसादी माहौल बनाने, सनती और सप्लाई चेन को मुस्तहकम और हमवार रखने, तिजारत की डिजिटल और सब्ज़ तब्दीली को आगे बढ़ाने और आलमी सतह पर फ़ायदेमंद और जामे तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। CCTV से बात करते हुए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बिजनेस स्कूल में सेंटर फॉर गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी के डायरेक्टर लॉरेंस लो ने कहा कि इन तजावीज़ ने खित्ते के मुस्तक़बिल के लिए एक ठोस खाका तैयार किया है। हिनयांग यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ ग्लोबल कल्चर एंड कॉमर्स के असिस्टेंट प्रोफेसर बैक्स यूइन ने कहा कि वो चीन की तरफ से तजवीज़ करदा आलमी इक़दामात और इनके तसव्वुरात से इत्तेफाक करते हैं। वेनेज़ुएला की कौमी असम्बली के चीन वेनेज़ुएला पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप के नायब सदर रोडोल्फो सांस ने कहा कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव और ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को नाफिज करना ज़रूरी है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने हालिया दौरे जनूबी कोरिया के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और अवामी तबादलों को बढ़ाने पर जोर दिया है। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग के साथ मुलाकात में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और जनूबी कोरिया को बाहमी एहतराम के जरिए मुश्तरका तरक्की को आगे बढ़ाना चाहिए, इख्तलाफात को दूर करते हुए मुश्तरका मुफादात पर जोर देना होगा। जनूबी कोरिया के माहिरीन के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग के हालिया जनूबी कोरिया के सरकारी दौरे ने दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और अवामी तबादलों को बढ़ाने का एक अहम मौका दिया है। जनूबी कोरिया के सदर ली जे म्योंग के साथ अपनी मुलाकात में शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और जनूबी कोरिया को बाहमी एहतराम के जरिए मुश्तरका तरक्की को आगे बढ़ाना चाहिए और इख्तलाफात को दूर करते हुए मुश्तरका बुनियाद तलाश करके जीत जीत ताउन हासिल करना चाहिए। उन्होंने दो तरफा ताल्लुकात की तरक्की के लिए डायलॉग चैनल्स और तबादले के तरीक़ेकार का मुकम्मल इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज़ के मुमताज़ प्रोफेसर पाक हान जिन ने कहा कि वो अपने मुल्क और चीन के दरमियान ताउन के बारे में पुरएतमाद है, जबकि सेउल नेशनल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के डीन जियोंग जोंग ने दोनों ममालिक के नौजवानों के दरमियान तबादलों की अहमियत पर जोर दिया। चीन के इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रवा साल पैदावारी सलाहियत और बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। वज़ारत इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस शोबे में बड़ी कंपनीज की वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल आउटपुट में 10.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चीन ने इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग पर मरकूज इंडस्ट्री की तरक्की के लिए स्ट्रैटेजिक मनसूबाबंदी को तेज कर दिया। चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मुताबिक चीन के इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 2025 की पहली 3 तिमाहियों में मुस्तहकम बरामदात और मुस्तहकम मुनाफे में तोसी के साथ तेज़ी से पैदावार में भी इजाफा किया है। वजारत के मुताबिक इस शोबे में बड़ी कंपनियों की वैल्यू एडेड इंडस्ट्रियल आउटपुट में 9 माह की मुद्दत में साल बसाल 10.9% इजाफा हुआ, जो मजमूई सनती शोबे के मुकाबले में 4.7% पॉइंट्स ज़्यादा था। पहले 9 माह में इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों की मुश्तरका ऑपरेटिंग आमदनी साल बसाल 8.8% बढ़कर 12.5 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 1.76 ट्रिलियन US डॉलर हो गई और इन कंपनियों के मुश्तरका मुनाफे में साल बसाल 12% इजाफा हुआ। बरामदात के लिहाज से इस शोबे में 20 मिलियन युआन की मरकजी सालाना कारोबारी आमदनी वाली कंपनी की मजमूई तरसील की कीमत में साल बसाल 2.1% इजाफा हुआ। इस साल के आगाज से चीन ने इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग पर मरकूज इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री की तरक्की के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी को तेज किया है। साल
साल 2025 में वस्ती चीन में दरामदात और बरामदात 2.84 ट्रिलियन युआन के रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले ममालिक के साथ खित्ते की तिजारती मालियत 5.14% इजाफे के साथ 210.9 बिलियन US डॉलर तक पहुंच गई है। चीन के मगरबी इलाकों ने सनती तरक्की का सफर जारी रखा हुआ है। इस साल की पहली 3 तिमाहियों में वस्ती चीन में दरामदात और बरामदात की मालियत 2.84 ट्रिलियन युआन यानी तकरीबन 399 बिलियन US डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंची, जो साल बसाल 11.4% का इजाफा है और ये कौमी शरह नमू से 7.4% ज्यादा है। इस कदर में अब तक मुसलसल 16 महीनों से मुस्बत इजाफा हो रहा है। BRI की मुश्तरका तामीर में हिस्सा लेने वाले ममालिक के साथ खित्ते की तिजारती मालियत 5.14% इजाफे के साथ 210.9 बिलियन US डॉलर तक पहुंची, जो इसी अरसे के दौरान खित्ते की कुल गैर मुल्की तिजारत का निस्फ से ज्यादा है। इसी मुद्दत में मगरबी इलाकों में बरामदात की कुल कीमत 13.7% इजाफे के साथ 281 बिलियन US डॉलर तक पहुंची और दरामदात 4.9% इजाफे के साथ 167.8 बिलियन US डॉलर तक पहुंची। चीन के मगरबी इलाके ने अपनी मखसूस और फायदेमंद सनतों को अपग्रेड और बेहतर बनाना जारी रखा है। पहली 3 तिमाहियों में हाईटेक मसनूआत की बरामदात 26.4% इजाफे के साथ 64.5 बिलियन US डॉलर तक पहुंची है। स्क्रैप गाड़ियों की रिसाइकलिंग चीन की सर्कुलर मईशत के लिए नई ताकत साबित हुई है। चीन का ट्रेडिंग प्रोग्राम जोरों शोर से जारी है। शुमाल मगरबी चीन के शहर रोंगची में स्क्रैप व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट पुराने ऑटो पार्ट्स को दोबारा काबिले इस्तेमाल बना रहा है। जैसे जैसे स्क्रैप गाड़ियों की रिसाइकलिंग का हुजम बढ़ रहा है, ये शोबा तरक्की की नई मनाजिल तय कर रहा है। स्क्रैप गाड़ियों की रिसाइकलिंग ने चीन की सर्कुलर मईशत के लिए नई कुव्वतों को मुतहर्रिक किया है, क्योंकि मुल्क का ट्रेडिंग प्रोग्राम जोरों पर देखा जा रहा है। शिमाल मगरबी चीन के सिंकियांग वेगूर खुद इख्तियार इलाके के शहर उर्मुची में एक स्क्रैप व्हीकल रिसाइकलिंग प्लांट पुराने ऑटो पार्ट्स को दोबारा काबिल इस्तेमाल इंजनों में तब्दील कर रहा है। इस तरह की मसनूआत की बरामदी कीमत गुज़श्ता साल तकरीबन 2.81 मिलियन US डॉलर तक पहुंची है। गाड़ियों के वेस्ट से अलग किए गए स्टील को स्टील वर्क्स में भेजा जाता है, जहां उन्हें मयारी मेटलर्जिकल खाम माल में तब्दील किया जाता है। तकनीकी इख्तरा की बदौलत प्लांट में वसाइल की रिसाइकलिंग की शरह 65% से बढ़कर 95% हो गई है। पिछले साल के मुकाबले में इस कंपनी की रिसाइकलिंग कारोबार में 60% से ज्यादा का इजाफा हुआ है और दोबारा मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार 7,000 यूनिट से तजावुज कर गई है। जैसे जैसे स्क्रैप गाड़ियों की रिसाइकलिंग का हजम बढ़ रहा है, ये शोबा आसान और मयारी तरक्की के एक नए मरहले में दाखिल हो गया है। चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के शोबा एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल हो यांगडोंग का कहना है कि 15वीं 5 साला मंसूबे के दौरान दही जिंदगी की बेहतरी के लिए सनती तरक्की की कोशिशें जारी रहनी चाहिए। ज़राई मसनूआत की प्रोसेसिंग की सनतों को मजबूत करना चाहिए और ज़राई मसनूआत तैयार करनी चाहिए। चाइना अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल हु जियांगडोंग का कहना है कि 15वें 5 साला मंसूबे के दौरान देही हयात नौ को आगे बढ़ाने के लिए मकामी सनतों और सलाहियतों को फ़रोग देने की कलीदी कोशिशें की जानी चाहिए। इस मकसद के लिए ज़राई जदीदकारी के फ़रोग, खूबसूरत और हम आहंग गाँव की तामीर पर तवज्जो और किसानों की आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है, जो एक अहम नुक्ता है, क्योंकि सिर्फ उनकी आमदनी में इजाफे से ही दीगर 2 मकासद हासिल किए जा सकते हैं। उनका कहना है कि इस सिलसिले में मकामी हुक्काम को ज़राई मसनूआत की प्रोसेसिंग की सनतों को मजबूत करना चाहिए और मखसूस ज़राई मसनूआत तैयार करनी चाहिए। दीगर सनतों के साथ मिलकर प्रोसेस शुदा मसनूआत फराहम करने और फिर उन्हें सकाफती और सयाहती पेशकशों के साथ मरबूत करने पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। हु जियांगडोंग का कहना है कि हर खित्ते को अपनी मुनफरिद ताकत से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी खुसूसियात को पहचानने की भी ज़रूरत है और देही अहया में नई रफ्तार शामिल करने के लिए हुनर, ज़मीन और सरमाए जैसे अवामिल के 2 तरफ़ा बहाव को फ़रोग़ देना अहम है। चीन की सालाना अनाज की पैदावार पिछले 5 सालों में 650 मिलियन टन से ज़्यादा रही है। 2024 में चीन की अनाज की पैदावार ने पहली बार 700 मिलियन टन से तजावुज़ किया था और फ़ीकस अनाज की मिक़दार 500 किलोग्राम तक पहुंची थी, जो बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा 400 किलोग्राम की फूड सिक्योरिटी लाइन से ज़्यादा है। 8वीं चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपो का मीडिया सेंटर इस बड़े तिजारती इवेंट की कवरेज के लिए अपग्रेडेड सहूलियात और डिजिटल टूल्स के साथ काम कर रहा है।
میڈیا سینٹر نے بڑے ملکی اور غیر ملکی نیوز چینلز کے لیے 450 ورک سٹیشنز اور 23 نجی دفاتر قائم کر دیے ہیں، جن میں ایک ثقافتی نمائشی زون بھی شامل ہے۔ میڈیا سینٹر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے چلنے والا میڈیا آئی لینڈ بھی موجود ہے، جو اپنی ڈیجیٹل خدمات پیش کر رہا ہے۔ 8ویں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو کا میڈیا سینٹر اس بڑے تجارتی ایونٹ کی کوریج کو بڑھانے کے لیے اپ گریڈڈ سہولیات اور ڈیجیٹل ٹولز کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اس سال میڈیا سینٹر نے بڑے ملکی اور بین الاقوامی خبروں کے آؤٹ لیٹس کے لیے کل 450 مشترکہ ورک سٹیشن اور 23 نجی دفاتر قائم کیے ہیں۔ اس میں ایک ثقافتی نمائش زون بھی شامل ہے، جہاں رپورٹرز شنگھائی کے مقامی ورثے اور چینی ثقافت کو تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ CIIE کے بارے میں مستند معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ میڈیا سینٹر میں AI سے چلنے والا میڈیا آئی لینڈ بھی موجود ہے، جو ڈیجیٹل خدمات پیش کرتا ہے، جس میں ڈیجیٹل نیوز اینکر کے ذریعے نشریات، AI سے تیار کردہ پوسٹر اور موسیقی اور خودکار کہانی کی تخلیق شامل ہیں۔ اس 6 روزہ ایونٹ میں 155 ممالک، خطوں اور بین الاقوامی تنظیموں کے 4108 غیر ملکی نمائش کنندگان شامل ہوئے۔ نمائش کا کل نمائشی رقبہ 4,30,000 مربع میٹر سے زیادہ ہے، جو ایونٹ کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے۔ مرکزی فورم کے علاوہ کھلے اقتصادی تعاون اور مشترکہ انسانی ترقی پر عالمی اتفاق رائے پیدا کرنے کے مقصد سے 33 ذیلی فورم اور بند دروازے کے اجلاس بھی منعقد کیے گئے ہیں۔ چین کے جزیرہ نما صوبے ہائنان نے اپنی آف شور ڈیوٹی فری اشیاء کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے مقامی افراد کے لیے خریداری میں پابندیاں کم کر دی ہیں۔ اشیاء کی کھپت اور سیاحتی آمدنی میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیوٹی فری اشیاء کی فہرست میں اب تک 47 اشیاء شامل ہیں، جو وہاں کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ چین کے جزیرہ نما جنوبی صوبے ہائنان نے اپنی آف شور ڈیوٹی فری اشیاء کی فہرست میں توسیع کرتے ہوئے اور مقامی باشندوں کے لیے ڈیوٹی فری خریداری کی پابندیاں کم کر کے کھپت اور سیاحتی آمدنی میں اضافہ کیا ہے۔ یہاں کی آف شور ڈیوٹی فری خریداری کی فہرست اب کل 47 اقسام کی اشیاء پر مشتمل ہے۔ پالیسی میں اپ گریڈ سے جزیرے کے رہائشیوں کے لیے بھی خوشخبری پیدا ہوئی ہے۔ اگر وہ کیلنڈر ایئر میں کم از کم ایک بار جزیرے سے باہر جانے کا ریکارڈ رکھتے ہیں تو وہ اس سال کے دوران بغیر کسی حد کے ڈیوٹی فری اشیاء خرید سکتے ہیں۔ جون 2020 میں چین نے ایک ماسٹر پلان جاری کیا تھا، جس کا مقصد صدی کے وسط تک ہائنان کو ایک عالمی اثر و رسوخ رکھنے والی اعلیٰ سطح کی فری ٹریڈ پورٹ میں تبدیل کرنا ہے۔ چین کا ہدف ہے کہ 2035 تک ہائنان کو عالمی سطح پر بااثر سیاحتی اور صارفی مرکز میں تبدیل کیا جائے۔ حالیہ برسوں میں یہ صوبہ ملکی صارفین کے لیے خریداری کی ایک پرکشش جگہ بن چکا ہے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں بین الاقوامی تعلیمی سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر کے 100 سے زائد اسکالرز اور ماہرین نے جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ اور تائیوان کی جاپانی تسلط سے آزادی کی تاریخ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ سمپوزیم کا مقصد بین الاقوامی نظر سے تاریخ کا جائزہ لینا اور تاریخ کی عالمی اہمیت پر روشنی ڈالنا تھا۔ بیجنگ میں ایک بین الاقوامی تعلیمی سمپوزیم منعقد ہوا، جس میں چین اور بیرون ملک سے تقریباً 100 اسکالرز اور ماہرین جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ اور تائیوان کی جاپانی تسلط سے آزادی کی تاریخ پر تفصیلی تبادلہ خیال کے لیے اکٹھے ہوئے۔ پیکنگ یونیورسٹی کی میزبانی میں ہونے والی اس تقریب کا مقصد بین الاقوامی نظر سے تاریخ کا جائزہ لینا اور چینی عوام کی مزاحمت کی جنگ کی عالمی اہمیت اور عصری اقدار پر روشنی ڈالنا تھا۔ سمپوزیم کے دوران عالمی مورخین نے دوسری جنگ عظیم میں چین کے اہم کردار کی تصدیق کی۔ سمپوزیم میں اس حقیقت کا اعادہ کیا گیا کہ تائیوان کی جاپانی تسلط سے آزادی جنگ میں فتح کا ایک اہم نتیجہ تھی، جو اس بات کا حتمی ثبوت ہے کہ تائیوان چین کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اسکالرز کا کہنا تھا کہ تاریخی سچائی کو قائم رہنا چاہیے اور اس کے لیے تعلیمی برادری کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ اس سال جاپانی جارحیت کے خلاف چینی عوام کی مزاحمتی جنگ اور عالمی فاشسٹ مخالف جنگ میں فتح کی 80ویں سالگرہ کے ساتھ ساتھ تائیوان کی جاپانی تسلط سے آزادی کی 80ویں سالگرہ بھی منائی جا رہی ہے۔ چین کا ٹیک ہب شنزن 15ویں قومی کھیلوں کے میزبانی کے لیے تیار ہے۔ نیشنل گیمز کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جدید فری لائٹس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ پروجیکٹ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سسٹم کا استعمال کیا جائے گا۔ پارکنگ کی صورتحال عوامی اجتماعات کو ریئل ٹائم کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر نہیں ہوگی۔ چین کا ٹیک مرکز شنزن، جو صوبہ گوانگڈونگ میں آئندہ ہونے والے 15ویں قومی کھیلوں کے میزبان شہروں میں سے ایک ہے، ان کھیلوں کے کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جدید ترین لائٹس، نقل و حمل اور توانائی کی ٹیکنالوجیز کا آغاز کر رہا ہے۔
گوانگمنگ ضلع میں ایک مکمل اسمارٹ ٹریفک مینجمنٹ پروجیکٹ مؤثر اور منظم سفر کو یقینی بنانے کے لیے مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا انضمام کا استعمال کرے گا۔ 5 اہم مسابقتی مقامات کے لیے نگرانی، ٹریفک اور پارکنگ کی صورتحال، بس کے مقامات اور ہجوم کے پیمانے کو ریئل ٹائم میں دیکھا جا سکے گا تاکہ کنٹرول سینٹرز کسی بھی قسم کی بھیڑ یا حادثات کا فوری جواب دے سکیں، جس سے پورے شہر میں آسان نقل و حرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ باغوان اسٹیڈیم میں LED اسمارٹ ڈسپلے مسابقتی ڈیٹا اور جھلکیوں کو عمیق اور حقیقی وقت کے مناظر میں بدل دیتا ہے۔ ہم آہنگ آواز، روشنی اور ویژول سے توقع ہے کہ تماشائی متاثر ہوں گے۔ 15ویں نیشنل گیمز کے ساتھ ساتھ معذور افراد کے لیے 12ویں نیشنل گیمز اور 9ویں نیشنل اسپیشل اولمپک گیمز باضابطہ طور پر 9 سے 21 نومبر تک جاری رہیں گے۔ پہلی بار جنوبی چین میں گوانگڈونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ گریٹر بے ایریا سٹی کلسٹر میں مربوط ترقی کو مستحکم کرنے کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر کھیلوں کی مشترکہ میزبانی صوبہ گوانگڈونگ اور خصوصی انتظامی علاقوں ہانگ کانگ اور مکاؤ کریں گے۔ شیزونگ کے شہر نینگشی میں بین الاقوامی فورم کا انعقاد کیا گیا۔ فورم میں دنیا بھر سے ماہرین نے خطے کی مستحکم ترقی کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ شیزونگ کی میزبانی میں بین الاقوامی مواصلات، نئے دور میں شیزونگ کی حکمرانی کے لیے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے رہنمائی اصولوں، یونگزی کی امیج بلڈنگ اور اس کی ترقی کے فلسفے جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایک بین الاقوامی فورم جنوب مغربی چین کے خود اختیار علاقے شیزانگ کے شہر نینگشی میں منعقد ہوا، جس میں پوری دنیا کے عہدیداروں اور ماہرین نے خطے کی مستحکم ترقی کے لیے اپنے خیالات اور مہارت کا اشتراک کیا۔ شیزانگ علاقائی حکومت کی میزبانی میں فورم آن دی ڈیولپمنٹ آف شیزانگ 2025 میں 44 ممالک اور خطوں کے 400 سے زائد شرکاء نے شرکت کی، جن میں سرکاری عہدیدار، سفارتکار، مختلف شعبوں کے ماہرین اور اداروں اور میڈیا کے نمائندے شامل تھے۔ فورم میں بین الاقوامی مواصلات، نئے دور میں شیزانگ کی حکمرانی کے لیے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے رہنما اصولوں، شیزانگ کی امیج بلڈنگ، اس کی ترقی کے فلسفے اور عملی راستوں جیسے اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 2007 میں اپنے آغاز کے بعد سے یہ فورم بین الاقوامی برادری کے لیے شیزانگ کو سمجھنے کا ایک اہم ذریعہ بن گیا ہے۔ اس سال اس فورم کا 8واں ایڈیشن تھا۔ اس موقع پر پہلی شیزانگ بین الاقوامی مواصلاتی کانفرنس بھی ہمزان میں منعقد ہوئی۔ چین میں کپاس کی کٹائی کے موسم کا آغاز ہو گیا ہے۔ سفید کپاس، نیلا آسمان اور گولڈن پاپولس یوفریٹیکا کے جنگلات موسم خزاں کے دلکش مناظر پیش کر رہے ہیں۔ خزاں کی دھوپ تیانگ شان پہاڑوں پر نواحی علاقوں پر چھائی ہوئی ہے۔ ہر جانب کپاس کے کھیت جہاں ہارویسٹر فصل کی کٹائی کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں کپاس کے وسیع کھیت فصل کی کٹائی کے موسم میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں سفید کپاس، نیلا آسمان اور گولڈن پاپولس یوفریٹیکا کے جنگلات مل کر خزاں کے دلکش مناظر تشکیل دے رہے ہیں۔ ستمبر کے آغاز سے خزاں کی دھوپ نے سنکیانگ میں تیانشان پہاڑوں کے دونوں جانب کے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ برف جیسی سفید کپاس کے کھیت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جہاں بھاری بھاری ہارویسٹر قطاروں میں مسلسل حرکت کر رہے ہیں اور فصل کی کٹائی کا عمل جاری ہے۔ چین کے کپاس کے اہم مرکز کے طور پر سنکیانگ ملکی کپاس کی کل پیداوار کا تقریباً 90% حصہ دیتا ہے۔ کاشتکاری کے طریقوں اور میکنائزیشن میں مسلسل جدت کی بدولت اس خطے میں فی ہیکٹر کپاس کی اوسط پیداوار 2024 میں عالمی اوسط سے تقریباً 3 گنا زیادہ رہی۔ چائنا کاٹن ایسوسی ایشن کے مطابق موسم کی سازگار صورتحال اور بہتر کاشتکاری کے طریقوں کی بدولت کپاس کی قومی پیداوار 2025 میں 7.22 ملین ٹن تک پہنچنے کی توقع ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 8.3% اضافہ ہے اور 2013 کے بعد سے اب تک کی بلند ترین سطح ہے۔ چین کے صوبہ ہنان کے پہاڑی علاقے میں واقع یونگزائی گاؤں نے قدرتی اور ثقافتی وسائل کا استعمال کرتے ہوئے خود کو سیاحتی مقام میں تبدیل کر لیا ہے، جہاں منفرد اور دلچسپ مناظر نے دور دراز سے آنے والے سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ صوبے کی گوزان کاؤنٹی نے یونگزائی گاؤں میں دیہی مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کر رہے ہیں۔ چین کے صوبے ہونان کے ایک پہاڑی گاؤں نے مقامی قدرتی اور ثقافتی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے خود کو سیاحتی مقام میں بدل دیا ہے، جہاں منفرد اور دلچسپ مناظر نے دور دراز سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ صوبے کی گوجھانگ کاؤنٹی میں واقع یونگزائی گاؤں میں دیہی مناظر سے لطف اندوز ہونے اور کھیتی باڑی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں سیاح آ رہے ہیں اور مقامی ثقافت کے دلکش مناظر میں محو ہو رہے ہیں۔ قومی غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل میاؤ قومیت کا ڈرم ڈانس گاؤں کی سیاحتی کششوں میں سے ایک ہے۔ ہر ویکینڈ یا اہم مواقعوں پر گاؤں والے دور دراز سے آنے والے مہمانوں کا استقبال اس روایتی رقص سے کرتے ہیں۔ گاؤں کے زرعی ثقافتی علاقے میں سیاحوں کو بانس کی ٹوکریاں اٹھائے ہوئے تازہ سبزیاں اور پھل چنتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
یہ سیاح یہاں کی خاص کڑھائی سے بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، جو نہ صرف مہارتوں کا بے مثال ثبوت ہے بلکہ ثقافتی جہتوں کی بھی وضاحت ہے۔ سیاحوں کے لیے یہاں کے خاص پکوان بھی ان کی دلچسپی کا سامان ہیں۔ چین کے جنکو کے درختوں نے خزاں کا سنہری رنگ اوڑھ لیا ہے۔ جنکو کے درخت سیاحوں کو موسمی ثقافتی ورثے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ بیجنگ کے تیتان پارک میں 11ویں جنکو کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے سیاح ان مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں اور حسین مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں بند کرتے نظر آتے ہیں۔ چین میں جنکو کے درختوں نے خزاں کا سنہری رنگ اوڑھ لیا ہے اور یہ سیاحوں کو دلکش مناظر اور موسمی ثقافتی تجربات سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی جانب متوجہ کر رہے ہیں۔ بیجنگ کے تیتان پارک میں 11واں تیتان جنکو کلچرل فیسٹیول ہوا۔ اکتوبر کے آخر سے نومبر کے وسط تک جنکو کے درخت اپنی خوبصورتی کے عروج پر ہوتے ہیں اور ملک بھر سے سیاح ان مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ پارک میں موجود 200 سے زائد جنکو کے درخت سنہری ہو چکے ہیں اور فوٹوگرافی کے شوقین افراد کیمرے سنبھالے ان حسین مناظر کو فلما رہے ہیں۔ 16 نومبر تک جاری رہنے والے اس فیسٹیول میں سنہری مناظر کے ساتھ ساتھ مقامی کھانوں اور دستکاری کے اسٹالز بھی شامل ہیں، جہاں سیاح لذیذ پکوانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور مقامی ثقافت کے مختلف رنگ دیکھ سکتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے خزاں کے موسم کو منانے کے لیے جنکو سے متعلق متعدد ثقافتی سرگرمیوں، تخلیقی مصنوعات کی نمائشوں اور فوٹوگرافی ایونٹس کا بھی اہتمام کیا ہے، جو سیاحوں کو موسم خزاں کا ایک بھرپور تجربہ فراہم کرتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ چائنا میڈیا گروپ کی جدید 8 کے خلائی دستاویزی فلم شنزو 13 یعنی بلو سٹار آؤٹ سائڈ دی ونڈو کا پاکستان میں پریمیئر کیا گیا، جنہیں دیکھنے والوں نے بے حد پسند کیا۔ فلم میں خلا سے زمین تک کے مناظر، انسانی تجسس اور بچوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کہانی پیش کی گئی ہے، جو دنیا کی خوبصورتی، ثقافت کے رنگ اور باہمی تعاون کا پیغام دیتی ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کی جدید 8 کی خلائی فلم شنزو 13 یعنی کائنات کی وسعتوں سے کھڑکی کے باہر نیلا سیارہ کا شاندار پریمیئر نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ یہ فلم طلباء، اساتذہ اور ماہرین تعلیم کی جانب سے بے حد پسند کی گئی۔ فلم میں خلا سے زمین کے حسین مناظر، انسانی تجسس اور بچوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے دلکش مناظر پیش کیے گئے۔ یہ فلم چین کی جدید بصری اور تکنیکی صلاحیتوں کی عکاس ہے، جو دنیا کی خوبصورتی، ثقافتی تنوع اور انسانیت کے باہمی ربط و ہم آہنگی کا پیغام دیتی ہے۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری قیصر احمد شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری ہی ترقی کا اصل ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے تجربات سے استفادہ کرتے ہوئے سائنس اور خلائی تحقیق کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا موو ہے جو آج کا سارا یہ، میں خود بھی بڑا دیکھ کے متاثر ہوا ہوں، خوش ہوا ہوں، اور یہ ضروری تھا، اس قسم کے ایونٹ ضروری ہے۔ پاکستان اور چائنا تو کئی فیلڈز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعاون کر رہے ہیں، اور یہ خلائی تعاون جو ہے یہ بھی بڑا مفید ہے۔ پاکستان اور چائنا مل کے ڈیولپ کر رہے ہیں، اور چائنا کافی ایڈوانسمنٹ ہے، تو پاکستان ان سے ان خلائی جو ایسٹروناٹس نے ٹریول کیا بھی، اس سارے سلسلے میں پاکستان مستفید ہو رہا ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائیڈونگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ پروگرام چین پاکستان سائنسی تعاون کی ایک روشن مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلم چین کے خلائی اسٹیشن میں جدید 8K ٹیکنالوجی کے ذریعے فلمائی گئی، جس نے پاکستانی طلباء کو زمین سے خلا کو دیکھنے کا منفرد تجربہ فراہم کیا۔ ایک ایسا منظر جو انسان کو اپنی زمین کی خوبصورتی اور نایاب توازن کا احساس دلاتا ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین پاکستان خلائی تعاون 1960 کی دہائی سے جاری ہے اور اب ایک نئے اور مزید گہرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ چین عملی تعاون پر یقین رکھتا ہے اور سائنسی علوم کے میدان میں اشتراک دونوں ممالک کے نوجوانوں کے لیے نئی راہیں کھول رہا ہے۔ آنے والے 5 برسوں میں پاکستان کے طلباء اور محققین کو چین میں جدید سائنسی تربیت فراہم کی جائے گی تاکہ وہ تحقیق، اختراع اور جدید ٹیکنالوجی کے سفر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ نسٹ کے پرو ریکٹر میجر جنرل محمد عارف ملک نے کہا کہ یہ فلم انسانی جستجو، سائنسی عزم اور دریافت کی ایک حسین مثال ہے، جس نے نوجوانوں میں تخلیقی سوچ اور سائنسی شعور کو مزید تقویت دی ہے۔
یہ ایک بہت خوبصورت فلم ہے اور آئی تھنک دنیا کی پہلی 8K فلم ہے جو کہ اسپیس اسٹیشن میں فلمائی گئی، اور ایک امیزنگ طریقے سے اس کے اندر نہ صرف ٹیکنالوجی کو ان بلڈ کیا گیا بلکہ جس طریقے سے اسپیس میں انسان کی زندگی کتنی مشکل ہے اور کس طریقے سے وہ اپنی لائف کو مینیج کرتا ہے، اور پھر اس کے وہ ایموشنز جو کہ لوگ زمین پہ رہ رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا پیغام ہے تمام دنیا کے لیے۔ پاکستان اور چائنا نے پہلی دفعہ مل کر جو ہے وہ اسپیس اسٹیشن میں ایفرٹ کی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ چائنا کے ساتھ ہم باقی فیلڈ میں کوآپریٹ کر رہے ہیں وہاں ہم چائنا کے ایکسپیرینس سے اس میں بھی فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کی اسپیس ٹیکنالوجی کو بہتر کریں، بیکاز آنے والے وقتوں میں وہی ملک ترقی کریں گے جو کہ اس فیلڈ میں آگے آئیں گے۔ اس موقع پر چائنا میڈیا گروپ اردو سروس کی نمائندہ وانگ بنگ شیا نے حاضرین سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی طلباء، محققین اور ماہرین کی بھرپور شرکت چین پاکستان دوستی اور سائنسی تعاون کا عملی ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ CMG کی جانب سے پیش کی جانے والی یہ خلائی فلم صرف خلا کے مناظر کی عکاسی نہیں کرتی بلکہ یہ بنی نوع انسان کے اس مشترکہ خواب کی نمائندگی کرتی ہے جس میں علم، تحقیق اور جستجو ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں۔ حاضرین نے چائنا میڈیا گروپ کی اس کاوش کو زبردست انداز میں سراہا۔ بہت اچھی فلم تھی، ہمارے یہاں کے جتنے بھی طلباء دیکھنے آئے مجھے یقین ہے کہ ان سب کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا۔ میں خود اس چیز میں بہت اپنا شوق رکھتی ہوں، خلائی جتنی بھی تحقیقات ہیں، تو جتنا ان کی جو فلم کی سنیماٹوگرافی تھی، جس طرح انہوں نے فلم بنائی تھی، اس کے جو گرافکس تھے، جو خاص طور پہ جو آخر میں جس طرح انہوں نے اس کا اختتام کیا، میرے حساب سے وہ بہت انٹرسٹنگ تھا۔ I would think it as a great collaboration کہ اگر پاکستان اور چائنا کا CMG کے جس طرح سے پاکستان کے اندر دکھا رہے ہیں نسٹ کے اندر، تو یہ کافی زیادہ ہم لوگوں کو بھی اس کے اندر ہوا ہے اسٹرونومیکلی کہ ہم دیکھ رہے ہیں اسپیس کو، لیکن چونکہ پاکستان اور چائنا کی جو ہے پاک چین دوستی جس کو ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں وہ کولیبریشن کافی اچھی ہے، اور آج CMG کی جو ویڈیو یہاں پہ دیکھی جا رہی ہے تو آئی بلیو سو کافی اسٹوڈنٹس کو اور فیکلٹی کو اس چیز کے اندر ہوگا کہ اسٹرونومیکلی اور انرجی سسٹم انجینئرس کو بھی اس کے اندر کافی زیادہ فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھیں اس کے اندر کس طرح سے وہ اسپیس ایکسپلوریشن کے اندر اپنا فائدہ اپنا کام دے سکتے ہیں۔ یہ تقریب نہ صرف چین کی جدیدیت اور تکنیکی برتری کا مظہر تھی بلکہ ثقافتی ہم آہنگی، عالمی تعاون اور انسانیت کے مشترکہ خوابوں کی تعبیر کا ایک روشن استعارہ بھی بن گئی۔ یہ فلم کھڑکی کے باہر نیلا سیارہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زمین ہمارا مشترکہ گھر ہے، اور جب انسانیت ایک ساتھ آگے بڑھتی ہے تو آسمان بھی اس کی پہنچ سے دور نہیں رہتا۔ چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام کامسیپٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں انڈرسٹینڈنگ شیزونگ کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد چینی تہذیب، ثقافتی ترقی کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں ماہرین تعلیم، طلباء اور اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی وزیر مملکت برائے قومی ورثہ اور ثقافت حذیفہ رحمان کا کہنا ہے چین کی ترقی کا محور عوام کی فلاح و بہبود ہے، اور چین کا عزم ہے کہ ترقی کے سفر میں کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ چائنا میڈیا گروپ کے زیر اہتمام کامسیٹس یونیورسٹی اسلام آباد میں انڈرسٹینڈنگ شیزانگ کے عنوان سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب کا مقصد چین کی تہذیبی عظمت، سماجی ترقی اور خود اختیار علاقے شیزانگ کی ثقافتی دلکشی کو اجاگر کرنا تھا۔ تقریب میں کامسیٹس یونیورسٹی اور سلطانہ فاؤنڈیشن کے طلباء، اساتذہ، محققین اور ماہرین تعلیم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر مملکت برائے قومی ورثہ و ثقافت حذیفہ رحمان نے اپنے خطاب میں کہا کہ چین کی ترقی کا محور عوام کی فلاح و بہبود ہے، اور چینی قیادت کا عزم ہے کہ ترقی کے سفر میں کوئی ایک بھی فرد پیچھے نہ رہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ شیزانگ اس حقیقت کا مظہر ہے کہ جدید ترقی، ثقافتی ہم آہنگی اور ماحولیاتی تحفظ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ چائنا اتنی محنت کر رہا ہے، اپنا جو سب سے آخری صوبہ ہے اس صوبے کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور اس کا ٹورزم بہتر کر رہے ہیں، 5 ایئرپورٹس وہاں بنا چکے ہیں، اور چائنا میڈیا گروپ کی خاتون نے جس طریقے سے ڈاکومنٹری یہ بنائی، پوری ایک منظر کشی کی، ہمیں آج جو ہے کم از کم ایک حوصلہ اور ایک اٹریکشن ملی ہے کہ ہم بھی پاکستان کے جو ٹورزم سپاٹس ہیں انہیں اسی طریقے سے ڈیولپ کریں۔ اور میں ایک مرتبہ پھر جو چائنا میڈیا گروپ ہے اس ایفرٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بڑا آسان طریقہ ایک ڈاکومنٹری کے تھرو اسپیچز کرائیں، کلچر ان کے کونسلر یہاں پر موجود تھے، اور میں توقع کرتا ہوں کہ چائنا میڈیا گروپ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو نئی جہت دینے کے حوالے سے اس طرح کی کاوشیں کرتا رہے گا۔
پاکستان میں چینی سفارت خانے کے ثقافتی کونسلر چھن پھانگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ شیزانگ جو کبھی چین کے پسماندہ ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا، آج تعلیم، زراعت، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی میں مثالی ترقی کا مظہر بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اپنے عوام کو جدید سہولیات سے آراستہ کرتے ہوئے ثقافتی اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھا ہے، جو دنیا کے لیے ایک مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور پاکستان باہمی تعاون کے ذریعے ترقی کی نئی راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ چین میں پاکستان کے سابق سفیر معین الحق نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان چین تعلقات محض حکومتی سطح تک محدود نہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی ایک مضبوط جذبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دورہ شیزانگ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ وہاں کا جدید انفراسٹرکچر، 5G نیٹ ورک، بلند ترین شرح خواندگی اور سماجی ہم آہنگی چین کے پائیدار ترقیاتی ماڈل کی واضح عکاسی کرتے ہیں۔ سابق CEO خیبر پختونخوا بورڈ آف انویسٹمنٹ ڈاکٹر حسان داؤد بٹ نے کہا کہ چین کی ترقی ویژنری قیادت، محنت اور اجتماعی سوچ کا عملی نمونہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیزانگ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ روایت اور جدیدیت کا حسین امتزاج ہی پائیدار ترقی کی کنجی ہے۔ PRCCSF کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد تیمور اکرم نے کہا کہ شیزانگ چین کی ترقی اور سماجی توازن کی ایک شاندار علامت ہے۔ ثقافت کے حوالے سے چائنا نہ صرف پاکستان کے ساتھ بلکہ پوری دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بڑا ہم آہنگ ہو کے چل رہا ہے۔ چائنیز گورنمنٹ کا ایک یہ ویژن ہے اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا ویژن ہے، جس کے تحت انہوں نے گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو دیا ہے، جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ساری سویلائزیشنز جو ساری پرانی اور نئی ثقافتیں ہیں ان کو آپس میں مل کے چلنا ہوگا۔ اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کے اندر حکومتی سطح پہ بھی اور پرائیویٹ سطح پہ بھی بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اور اس کو بیلٹ اینڈ روڈ BRI کا ثقافتی کوریڈور کہا جاتا ہے۔ BRI کے اندر ایک ثقافتی کلچرل کوریڈور ہے جس کے تحت مختلف ملکوں کے درمیان ثقافت کا روابط جو ہیں وہ بڑھائے جاتے ہیں۔ کیمپس انچارج کامسٹس یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سہیل اصغر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ شیزانگ پروگرام نے طلبہ کو چین کی ثقافت، جدیدیت اور سماجی ہم آہنگی سے براہ راست روشناس کیا۔ انہوں نے چائنا میڈیا گروپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسی تقریبات نہ صرف علمی و تحقیقی روابط کو مضبوط بناتی ہیں بلکہ نوجوان نسل میں باہمی احترام اور عالمی شعور کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ اس ایونٹ کے لیے جو شیزانگ کا انتخاب کیا گیا ہے جس صوبے کا، وہ انتہائی بہت زبردست ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے اسٹوڈنٹس نے چائنا کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ وہ امپریس ہوئے تھے بیجنگ کو اور شنگھائی کو دیکھ کے، اور میرے خیال سے یہ ایک بہت ہی اچھا یہ انیشیٹو ہے چائنا میڈیا گروپ کا کہ انشاءاللہ اب ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو شیزانگ لے کے جائیں۔ شیزانگ کی دلکش خوبصورتی اور منفرد خصوصیات نے طلباء پر گہرا اثر چھوڑا۔ طلباء نے اپنے احساسات و جذبات کا تحریری طور پر اظہار کیا۔ اس فلم کو دیکھنے کے بعد میرے تاثرات کچھ یوں ہیں کہ چائنا بہت خوبصورت اور بہت ڈیولپڈ کنٹری ہے۔ جو پاکستان اور چائنا کے آپسی تعلقات ہیں، جو کہ ٹریڈ ریلیشنز میں ہوں یا اکنامیکل ریلیشنز میں ہوں، وہ بہت ضروری ہیں۔ وہ اس لیے ضروری ہیں کہ آپس میں اگر ٹریڈ ہوگا، گلوبلائز ہوں گے یہ دو کنٹری، تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے، ہمارے لیے بھی بہتر ہے، اور ان کی جو شہر، ان کا جو ملک ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے جیسا ہمارا اپنا پاکستان ہے۔ آج ہمیں جو فلم دکھائی گئی ہے شیزانگ، یہ ہمیں بالکل مطلب اپنی ثقافت جیسی لگتی ہے۔ چینی ثقافت سے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں، چین کی خوبصورتی ہمیں بہت سے زیادہ متاثر اس نے ہمیں کیا ہے۔ پاک چین دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہم صرف پڑوسی ملک ہی نہیں بلکہ پاکستان اور چین کی عوام بھی ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ کرنٹلی ان کی مووی ریلیز ہوئی ہے، میں نے وہ ساتھ ہی اس میں نیچرل بیوٹی کو پروموٹ کیا گیا، اور میں چاہتی پاکستان کے ایسے علاقوں کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے بیوٹی کے حوالے سے، اور جو ان کے ریلیشنس ہیں، فرینڈلی ریلیشنس ہیں، ان کو بھی پروموٹ کیا جائے، مزید جو انہانس کیا جائے۔ چین ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی ویسے ہی خوبصورت ملک بنے۔ چین ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمیں چین سے بہت پیار ہے۔ پاک چین دوستی زندہ باد۔ یہ ایک چین کا خوبصورت علاقہ ہے۔ شیزانگ کا جو لینڈسکیپ ہے یہ خوبصورتی کا حامل ہے اور چین کی خوبصورتی کا عکاسی کرتے ہیں۔ آج ہم نے اس کی خوبصورتی کے بارے میں جانا ہے اور دیہی علاقوں میں ہم نے جدید ترقی کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں جانا ہے۔ ان تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیزانگ کا حسن صرف زمین پر نہیں بلکہ دیکھنے والوں کے دلوں پر بھی نقش ہو جاتا ہے۔ CMG اردو سروس کی نمائندہ وانگ بنگشیا مس عفت نے شیزانگ سے متعلق CMG دستاویزی فلم کے نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے چین کے ثقافتی ورثے کی خوبصورتی اور ترقی کے کامیاب سفر کا جامع احاطہ پیش کیا، جو نہ صرف چین بلکہ پوری انسانیت کے مشترکہ خوابوں کی تعبیر ہے۔
अंडरस्टैंडिंग शीजांग प्रोग्राम ने न सिर्फ चीन की तहजीबी रंगारंगी और तरक्की के विजन को उजागर किया, बल्कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती, बाहमी रब्त और ताउन के जज्बे को भी मजीद तक़वियत बख्शी। प्रोग्राम चाइना टुडे में अब चलते हैं सेगमेंट न्यू विजन की जानिब। कपड़े की सनत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है, जिसमें दरीना दोस्ती और ताउन के नए रंग शामिल हो चुके हैं। चीन पाकिस्तान में कपड़े की सनत में शराकत दारी के लिए मुतहरिक नजर आता है। पाक चीन दोस्ती के रंग देखते हैं इस वीडियो में। कपड़े की सनत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी तस्वुर की जाती रही है। जहां अब इसमें शराकतदारी के नए रंग भी शामिल हो चुके हैं। ये रंग देरीना दोस्ती के हैं कि अब चीन पाकिस्तान में कपड़े की सनत में शराकतदारी को फरोग देने के लिए मुतहर्रिक नजर आता है। हाल ही में लाहौर में एक शानदार नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में इस सनत से वाबस्ता लोगों के लिए बैनुल-अक़वामी, खुसूसन चीन से इस शोबे की जदीदियत को एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। हमारी मेजर एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल फ्रॉम पाकिस्तान। तो हमारा मेन मकसद ये तमाम केमिकल रॉ मटेरियल जो हैं, ये टेक्सटाइल का बेसिक रॉ मटेरियल है, डाइज एंड टेक्सटाइल केमिकल। तो हमारा मेन मकसद टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करना, मेनली फ्रॉम चाइना, और फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर के फ़िज़ा यहाँ पे माहौल बनाना, और इस तरह जो नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है चाइना के अंदर, उसको यहाँ पे लेकर आना। टेक्नोलॉजी की मुंतकिली चीन की शराकतदारी का एक कलीदी जुज़ है, जो इसे दुनिया के दीगर मुल्कों से मुनफरिद और मुमताज़ शराकतदार बनाता है। इस बार यहाँ 250 नुमाइश कुनिंदगान शरीक हुए, जिनमें अक्सरियत चीन से ताल्लुक़ रखने वालों की थी। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल का बड़ा हिस्सा है। हमने यहाँ 6 साल से ज़ायद अरसा तक काम किया। हमने पहले से खासी पेशरफ की है और इस शोबे में मुस्बत तब्दीली लाए हैं। यहाँ पर लोग बहुत दोस्ताना हैं और मार्केट भी बड़ी है, लिहाजा हर किसी के लिए मौके हैं। बस इसमें मेहनत पर तवज्जो की ज़रूरत है। यहाँ माहौल दोस्त मसनूआत पेश की गईं, जिन्हें पाकिस्तान की मार्केट को मद्देनजर रखते हुए चीन की तहकीक व तरक्की की मदद से तैयार किया गया। अब हमारा वेरी क्लोज इंटरेक्शन है CDIA के साथ, चाइना डाइस्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन, जो प्योरली बिलोंग टू डाइज एंड केमिकल्स। चाइना की जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो डाइज और केमिकल से रिलेटेड है, वो CDIA की मेंबर हैं, और इसी तरह हमारा कलर कैम रिलेटेड टू सेम बिजनेस। तो ये हमारा वेरी क्लोज इंटरेक्शन CDIA के साथ है, जो चाइनीज़ को लेकर यहाँ पे आते हैं। 2 टाइप के कोलैबोरेशंस हैं। एक तो ये कि वो कंपनियाँ अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल कर रही हैं, एक कोलैबोरेशन तो वो चल रही है जो रिवायती कोलैबोरेशन है, मगर उससे बढ़ के ये कि वो अपनी यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जैसे रेनबो इंक्स की है, उनकी इंडस्ट्री इन्होंने फैसलाबाद में लगाई है। शाउजिंग वाले यहाँ पर आए हुए हैं, जो लाहौर में अब जो इंडस्ट्रियल पार्क है उन्होंने कल विज़िट भी किया था, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का है। रुनतू है, उन्होंने यहाँ पर अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है।
तो ये बहुत यानी कि अच्छा ये वो है सिलसिला, ना सिर्फ ये कि वहाँ अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं बल्कि वो यहीं पर प्रोडक्ट अगर बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। 我来自中国染料工业协会，中国和巴基斯坦是非常友好的国家。那么这个展会 चीन और पाकिस्तान बहुत अच्छे दोस्त ममालिक हैं। ये नुमाइश बैनुल-अक़वामी ताउन के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करती है और हम हर साल मुकामी एंटरप्राइजेस को इसमें शिरकत के लिए लाते हैं। चाइना डाई इंडस्ट्री एसोसिएशन और शरीक कंपनियों के साथ ताउन और बेहतरीन इंतजामात पर हम मुंतज़मीन का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं। 关心和照顾。 ये कदम जदीदियत की नई मंजिल की तरफ गामज़न है और ये चेहरे चीन और पाकिस्तान के नए और पहले से मजबूत इश्तराक से मुश्तरका मुस्तकबिल की रोशनी से चमक रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक नाज़रीन, अब चलते हैं आज के आखिरी सेगमेंट चाइना ट्रैवल की जानिब। चीन में पाकिस्तान का पहला फैशन शो मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें चीन के रेशमी कपड़ों से लेकर पाकिस्तान के कौमी लिबास, शलवार कमीज तक रवायती और सकाफती धागे दीवार चीन पर कैटवॉक करते नजर आएंगे। आइए मॉडल्स के कदमों के साथ चलते हैं और कदीम और जदीद मलबूसात के रंगों से लुत्फ अंदोज होते हैं। चीन पर आए हैं। यहाँ बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने और चाइना इंटरनेशनल कल्चर कम्युनिकेशन सेंटर के ज़ेर एहतमाम चीन में पाकिस्तान का पहला फैशन शो मुनक्किद हो रहा है। चीन के रश्मी कपड़ों से लेकर पाकिस्तान के शेरवार कमीज तक तो कदीम तहसीब के रश्मी धागे शाहराह रेशम पर चलते हुए यहाँ मुलाकात कर रहे हैं। आइए मॉडल्स के कदमों के साथ चलते हैं और कदीम और जदीद मलबूसात के रंगों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इस फैशन शो को पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियत अदनान अंसारी और इनके ब्रांड ने मुमताज़ चीनी डिज़ाइन्स के साथ मिलकर पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान की रवायती दस्तकारी और जिद्दत दिखाई गई है। जी हाँ, और इस फैशन शो में पाकिस्तान के बहुत खूबसूरत और रवायती मलबूसात के साइज पेश किए जाएंगे, तो आइए एक साथ देखते हैं। पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स माहीन खान, मौज़म अब्बासी, आयशा तारिक, रिजवानुल्लाह और ज़ैन हाशमी ने चीन और पाकिस्तान के फैशन स्टाइल के इम्तिजाज पर मबनी अपनी नई कलेक्शन की शानदार नुमाइश पेश की। इसमें पाकिस्तानी ट्रक आर्ट से मुतासिर होकर आला मयार के कॉस्ट्यूम्स, कदीम पौधों के रंगों को दोबारा तैयार शुदा पायदार फैशन, ज़ाया शुदा मवाद से बने नए माहौलियाती दोस्त प्रोडक्ट्स और जदीद दौर की औरत की ताकत को जाहिर करने वाले मजबूत डिज़ाइन्स शामिल हैं। बताऊँ आपको तो मैं अपना काम बहुत पसंद है और मैं अगर कुछ इजहार करना चाहता हूँ तो वो यही कि फ़ैशन एक ऐसी ज़बान है जो एक यूनिवर्सल ज़बान है। दुनिया में हर जगह हर इंसान कपड़े पहनता है, हाँ थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन कल्चर मैंने पढ़ा है चाइनीज़ कल्चर के बारे में, मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ चाइनीज़ कल्चर की, तो मुझे बहुत खुशी हुई। चीन की मारूफ डिज़ाइनर लियांग सू रॉन बैनुल-अक़वामी चीनी फैशन ब्रांड यॉन शान फॉ के साथ सामने आई। इनके काम का बुनियादी फ़लसफ़ा नई कौमी लहर है और इनकी तहरीक चीन के रवायती मुसव्वरी और रंगों से हासिल होती है। चीन फैशन सारिफीन की तरक्की की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वक्त में चीन की फैशन सारिफ मार्केट का हुजम 2 खरब से 3 खरब yuan तक पहुंच चुका है और ये तरक्की के नए मराहिल की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान जनूब एशिया में कपड़ों की पैदावार और बरामदात के अहम ममालिक में शामिल है और चीन में पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही हैं। ये फैशन इवेंट पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाने और चीन के सारिफीन के लिए नए और मुख्तलिफ डिज़ाइंस को पेश करने का एक अहम मौका फराहम करता है।
ہم نے کوشش کی ہے کہ اس فیشن شو سے ایک آغاز کیا جائے تاکہ ہماری جو فیشن انڈسٹری ہے اس کو چین میں متعارف کرایا جائے اور چین کی جو فیشن انڈسٹری ہے اس کو اپنے ڈیزائنرز جو پاکستانی ڈیزائنرز ہیں ان کے ذریعے پاکستان میں متعارف کرایا جائے. تو یہ ایک مقصد تھا. دوسرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو خواتین اور مرد ہیں, خاص طور پہ نوجوان جو فیشن میں بہت مہارت رکھتے ہیں, تو ان سے ہم نے رابطہ کیا اور لیکن ان کو یہ کہا کہ جب آپ کپڑے اپنے ڈیزائن کریں گے ان کو چینی جو فیشن کی پریفرنس ہے یا جو فیشن کی یہاں سینس ہے, یہاں جو خواتین جس قسم کے کپڑے جس قسم کے ڈیزائن کو پسند کرتے ہیں اس کو مد نظر رکھ کے کریں. تو آج آپ دیکھیں گی کہ یہ جو آج کا فیشن شو ہے اس میں 5 پاکستانی ڈیزائنرز ہیں. ایک ان میں سے جیولری کریں گے اور ایک چینی ڈیزائنر بھی ہے, لیکن ماڈلز جو ہیں وہ سارے چینی ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش ہے کہ اس فیشن کے ذریعے دونوں ملکوں کے لوگوں کو, ان کی فیشن انڈسٹریز کو ان کو قریب لائیں اور ایک دوسرے اپنی جو دوستی ہے اس کو مزید وسیع کریں. بہت شکریہ. جیسا کہ سفیر نے کہا, اس نمائش میں پیش کیے گئے ڈیزائن دونوں ممالک کی ثقافت کے امتزاج کو ظاہر کرتے ہیں. ہر مسکراتے ہوئے چہرے میں ہنرمندی, ثقافت سے محبت, تہذیب کے تبادلے اور فیشن کی مشترکہ کامیابی کی جھلک نظر آتی ہے. اس فیشن شو کے پیچھے ان ملبوسات کو تخلیق کرنے والے اور خواب دیکھنے والے کچھ خوبصورت چہرے اور ہاتھ بھی ہیں. اس لمحے چینی اور پاکستانی ڈیزائنرز آ رہے ہیں جو نہ صرف خوبصورت کپڑے بلکہ دونوں ممالک کے ثقافتی تبادلے کا نیا مستقبل بھی بن رہے ہیں. عفت, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی شلوار قمیض کو جنوبی ایشیا کی ثقافت کی ایک زندہ شکل کے طور پر مانا جاتا ہے, جبکہ چینی کڑھائی اور ریشم مشر کی خوبصورتی کی نمائندہ تخلیق ہے. اگرچہ دونوں کی کارکردگی مختلف ہے لیکن یہ دونوں انسانوں کے ہاتھ سے بنے قیمتی خزانے ہیں. جی بالکل, اور آج میں واقعی بہت متاثر ہوئی ہوں. یہ شاندار رواج ثقافت کے ملاپ کے بعد ایک خوبصورت اظہار پیش کر رہے ہیں. تو دونوں ممالک کی تہذیبوں کے خیالات اور مبصرات کے قیمتی خزانے آج دیوار چین پر ایک ساتھ دیکھے گئے ہیں. اس شاندار تقریب پر نظر ڈالیں تو باریک کپڑوں کی تفصیلات سے لے کر ماڈل کے پراعتماد انداز تک ہر منظر یہ بیان کر رہا ہے کہ فیشن کبھی الگ تھلگ نہیں ہوتا. یہ تہذیبوں کے تبادلے کا پل ہے, ایک ایسی زبان ہے جو سرحدوں سے بالا تر ہے. جیسا کہ عدنان انصاری نے کہا, فیشن کا امتزاج دلکشی کا مجموعہ ہے اور ساتھ ہی یہ تہذیبوں کا مکالمہ بھی ہے. آج سلک روڈ کی شاندار کہانیاں لیے دو ممالک اور ایک نمائش کا یہ قصہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا, لیکن چین پاکستان فیشن اور ثقافت کے تبادلے کا سفر ابھی جاری ہے. جیسے جیسے چین پاکستان فیشن اور ثقافت کے تبادلے میں اضافہ ہو رہا ہے, مستقبل میں تہذیبوں کے مزید مکالمہ کی دلچسپ کہانیاں ہمارے انتظار میں ہیں, جنہیں ہم سب مل کر لکھیں گے. چائنا ٹوڈے سے اس ہفتے کے لیے اتنا ہی. کسی بھی خبر کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے وزٹ کیجیے آپ ہماری ویب سائٹ GNNHD.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے GNN, کیونکہ GNN جانتا ہے.